अंधेरी रात थी, हर तरफ बादल गरज रहे थे। उस अंधेरी रात में ये एक रेलवे स्टेशन का मंजर था, जहाँ पर वो एक ट्रेन के डब्बे में बैठी हुई थी। भूरे रंग की लेदर की बैग को अपने सीने से लगाए वो न जाने खला में क्या घूर रही थी। इतने में शोर हुआ और ट्रेन चल पड़ी। वो नहीं जानती थी उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन उसे हर हाल में बस यहाँ से भागने की जल्दी थी। अगर वो वहाँ रुकती तो इज्जत जाती, और अगर भागती तो जान। उसने फिर जान की कुर्बानी दे दी और इज्जत को बचा लिया। वो आसपास से बेनियाज सिर्फ आसमान को देख रही थी, जो जोरों शोर से बरस रहा था। ट्रेन स्टेशन से निकल आई थी और अब ट्रेन अगली स्टेशन की तरफ रवां दवां थी। कुछ देर वो नीमवा आंखों से बाहर के मनाजिर देखती रही, फिर आंखें बंद कर गई। बंद आंखों के पर्दे पर हेजल आंखें चमकी थीं। उन्हें देखते हुए उस लड़की के होंठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था, जो नकाब होने की वजह से कोई भी ना देख पाया था। वो जो अपनी सोचों में उलझी हुई थी, अचानक उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। क्या आप अकेली सफ़र कर रही हैं? ये किसी आदमी की आवाज़ थी। उसने घबराते हुए आंखें खोली तो सामने ही एक आदमी खड़ा था। वो शक्ल से ही टिकट चेकर लग रहा था। उसका हुलिया भी कुछ ऐसा ही था। 30-35 साला आदमी वो बहुत ही अजीब नज़रों से उस लड़की को देख रहा था। कुछ देर तक वो लड़की उसे देखती रही। न जाने क्यों उसे उस मर्द की आंखों से खौफ महसूस हो रहा था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैम। उसने एक बार फिर बुलाया तो लड़की अंदर तक खौफ से लरस गई। वो पहले ही खौफ में मुब्तला थी। उस आदमी की नज़र उसे मजीद परेशान कर रही थी। इससे पहले वो कुछ कहता, न जाने कहाँ से कोई अम्मा नाजिल हो गई। क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? वो 55 साला औरत गुस्से से उस टिकट चेकर पर रौब झाड़ रही थी कि वो मर्द कुछ खजल सा हो गया। तंग तो नहीं कर रहा अम्मा, इनसे बस पूछ रहा था क्या वो अकेली सफ़र कर रही हैं। उसने फौरन बहाना घड़ा और वहां से भागने की राह ली। बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी है, वो अकेली सफ़र नहीं कर रही। उसकी माँ उसके साथ हैं। चलो यहाँ से निकलो, भागो। उस औरत ने फौरन उस टिकट चेकर को वहाँ से भगाया था। वो फौरन वहाँ से गायब हो गया था। वो अम्मा उस लड़की के सामने वाली सीट पर ही बैठ गईं और वो लड़की नम मशकूर निगाहों से अम्मा को देख रही थी। कुछ देर अम्मा ने उसके बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। क्या नाम है तुम्हारा? अम्मा ने मोहब्बत से पूछा था। वो ना चाहते हुए भी बता गई, आरजू। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी कि अम्मा मुस्कुरा उठीं। आरजू, कहाँ जा रही हो? अम्मा ने अगली बात पूछी। अपनी पहचान को ढूंढने जा रही हूँ, वो कहीं खोई खोई बोली थी तो अम्मा हैरान हुई। अच्छा, कैसी पहचान? अम्मा के सवाल पर आरजू कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई कि उन्हें बताए या ना बताए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अगर चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। अम्मा की बात सुनते उससे कुछ हौसला हुआ था। मेरा नाम आरजू शौकत है। छोटी सी थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। कुछ साल बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया था। 8 साल की थी जब मेरा निकाह मेरे ताया के बेटे से कर दिया गया। सुलेमान बहुत अच्छा था। वो बचपन में ही मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर ख़ानदानी रंजिशें ले डूबी। ताया गुस्से में घर छोड़कर चले गए थे। कोई जायदाद के तनाज़े का मसला था। मुझे सारी ज़िंदगी मेरी दादी ने पाला था, लेकिन मेरे बड़े ताया जो कि गांव के सरदार थे, वो चाहते थे कि मेरा निकाह उनके बेटे से हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक कसीर तादाद में दौलत थी जो मेरे वालिद की वफ़ात के बाद मेरे हिस्से में आई है, और उन्हें लगता है कि शायद ये दौलत कहीं उनके हाथों से निकल ना जाए। वो मेरा निकाह पर निकाह करवाना चाहते थे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए मेरी दादी ने एक मुलाजमा के साथ मिलकर मुझे हवेली से भगा दिया। वो मुलाजमा मुझे उस ट्रेन तक छोड़ कर गई। दादी ने कहा था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मुझे सुलेमान मिल जाएगा। सुलेमान जाने से पहले कहकर गया था कि अगर तुम्हें कभी मुझे ढूंढना हो तो कराची आ जाना। अम्मा हैरान हो रही थी। और तुम्हारे ख़ानदान में कौन कौन है? अम्मा के सवाल पर वो मुस्कुराई थी। एक फुफ्फो हैं, उनकी एक ही बेटी थी। उनके शौहर की वफ़ात हो गई थी। वो भी हमारे साथ हवेली में ही रहती थीं। उनके अलावा मेरे बड़े ताया थे। छोटे ताया तो जा चुके थे। बड़े ताया के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बस मैं और दादी, इसके अलावा कोई और नहीं। और दादा का इंतकाल हुए चंद साल हो गए हैं।
اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈو گی؟ ان کی بات سنتی آرزو کے چہرے پر اضطراب جھلکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کس طرح سلیمان کو ڈھونڈے گی۔ معلوم نہیں، شاید میں ڈھونڈ ہی نہ پاؤں، وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے۔ جب تم اتنا بڑا محاذ لڑ کر یہاں تک پہنچ گئیں تو پھر اگلی منزل تو بہت قریب ہے۔ اماں مسکرا دی تھیں۔ اچھا، اور کراچی جانے کے بعد کہاں رہو گی؟ یہ ٹرین کراچی جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے آرزو سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں جانتی، خدا ہی میرا نگہبان ہے۔ ان کی بات سنتے اماں کو دکھ ہوا تھا۔ تو ایک کام کیوں نہیں کرتی، میرے گھر چلو؟ ان کی بات سن کر آرزو نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح وہ کیسے ان کے گھر جا سکتی تھی؟ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں، خدا ہی میرا نگہبان ہے، وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اس نے سرعت سے منع کر دیا، لیکن اماں کو تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے اماں اسے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے ایک کاغذ نکال کر اس پر اپنے گھر کا پتہ اور نمبر لکھا، اور پھر وہ کاغذ آرزو کے حوالے کر دیا۔ اگر کراچی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے یا کبھی میری یاد آئے تو تم یہاں آ سکتی ہو۔ یہ میرا گھر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اماں کافی اچھی تھیں۔ ان کی بات سنتے آرزو کو حوصلہ ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے وہ کاغذ پکڑ لیا اور اسے اپنے بیگ کی اوپری زپ میں رکھ دیا۔ پورے 18 گھنٹے بعد ٹرین لاہور سے کراچی اسٹیشن تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس شہر کو دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سلیمان اس جگہ سے گزرا ہوگا؟ آخر وہ کہاں ہوگا؟ وہ سلیمان کو کہاں ڈھونڈے گی؟ اسے تو سلیمان کی شکل بھی یاد نہیں۔ اس نے تو 15 سالوں پہلے سلیمان کو دیکھا تھا۔ 15 سال بہت لمبا عرصہ تھا، اب تو وہ کافی بدل گیا ہوگا۔ اسے صرف سلیمان کی وہ ہیزل آنکھیں یاد تھیں۔ ان کے علاوہ اسے کچھ خاص معلوم نہیں تھا سوائے اس کے نام کے۔ لیکن اس شہر میں تو ہزاروں سلیمان ہوں گے، اور کیا پتہ سلیمان اب تک اسے بھول بھی گیا ہو۔ ہزاروں سوچیں تھیں جو اس کے دماغ کے دریچوں میں بس گئی تھیں۔ بالآخر ٹرین کراچی اسٹیشن کے باہر آ کر رکی۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ٹرین کا گیٹ عبور کر لیا۔ شاید اماں جان گئی تھیں کہ یہ آرزو اکیلی نہیں کر پائے گی، وہ ان کے ساتھ ٹرین سے باہر نکل آئی۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر میں چل سکتی ہو، اماں نے ایک بار پھر اسے آفر دی، لیکن منفی میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر منع کر دیا اور اماں بس شیشو پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اماں کو حوصلہ دیتی ہوئی وہ بہت نرمی سے ان سے الگ ہو کر اس اسٹیشن سے باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ریلوے اسٹیشن کے پارک میں ہی بیٹھ گئی اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ سلیمان کو کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرے گی۔ کانوں میں دادی کا جملہ گونج رہا تھا، مجھے امید ہے تم سلیمان کو ڈھونڈ لو گی۔ تمہارے تایا کو لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، وہ زندہ ہوگا۔ دادی کی باتیں یاد آتے اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ ساری رات اس پارک میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے یہاں سے اٹھ کر کہیں نہ کہیں جانا ہوگا۔ وہ پارک سے نکل آئی تھی اور اب سڑک پر پیدل چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سالوں پہلے دادا جان کو پتا چلا تھا کہ تایا اور تائی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد سلیمان کہاں گیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آرزو کو امید تھی سلیمان زندہ ہوگا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ سلیمان زندہ ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی، اچانک اس کے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی۔ کہیں جانا ہے باجی؟ دعائیں چھوڑ دوں؟ آرزو کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ اس نے اس طرح کے حالات کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ جو اپنے کام سے شہر کے اس علاقے میں آیا تھا، اس کا موڈ فل خراب تھا۔ جس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آیا تھا، وہ شخص ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں ایک بہت خوبصورت آواز پڑی۔ اس آواز نے اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی روک دیے۔ کیا یہاں کوئی دارالامان ہے؟ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے سلیمان کے کانوں میں سالوں بعد سکون اتارا ہو۔ سلیمان نے بے ساختہ آواز کی سمت دیکھا تو پاس ہی سڑک کے کنارے پر کالے برقعے میں ملبوس کوئی لڑکی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی، نہیں باجی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بات سن کر آرزو مایوس ہوئی اور دوبارہ سڑک کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ قسمت بھی کتنی عجیب تھی، وہ سالوں بعد ایک دوسرے کے اتنے پاس آ گئے تھے۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے مگر انجان تھے۔ سلیمان کا دل چاہا وہ بار بار اس آواز کو سنے، مگر پھر فوراً اس کے کانوں میں اپنی پرنسس کی آواز پڑی۔ اس کا دل درد سے پھٹ گیا۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ کیسے کسی اور لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے؟ فوراً دل کو ڈانٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کیا کرے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں جائے گی؟ سلیمان، کہاں ہیں آپ؟ خدا کا واسطہ مجھے ڈھونڈ لیں، میں اس شہر میں کیسے آپ کو تلاش کروں گی؟ یہ بہت بڑا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سلیمان سے مخاطب ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے 2-3 لفنگے لڑکے آ گئے۔ ان کو دیکھ کر وہ ڈر گئی اور قدم پیچھے کی طرف لینا شروع ہوئی۔ وہ تینوں اسے خباثت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کیا خوبصورت کلی ہے، ادھر تو آؤ۔ ان میں سے ایک دانت نکالتا ہوا بولا تھا۔ وہ اسٹیشن اماں کو لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا، اس کی بہن صاحبہ تو پہلے ہی اماں کو آ کر لے جا چکی تھی۔ اگر اس کی بہن نے خود ہی آ کر لے جانا تھا تو پھر اسے کیوں کہا تھا لے کر آنے کے لیے؟ پتہ نہیں، کمال کرتے ہیں یہ لوگ بھی، اس کا چکر ہی کیوں لگوایا۔ اب وہ واپس اسٹیشن سے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے ایک کالے برقعے میں ملبوس لڑکی کو 3 لفنگے لڑکوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ لڑکے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسے لوگوں سے بہت نفرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور بالکل اس لڑکی کے پاس لے آیا۔ خبردار اگر میرے قریب آئے، دور رہو مجھ سے۔ اس کے کانوں میں لڑکی کی آواز پڑی۔ ہائے، آواز تھی یا ایسا لگا جیسے کانوں میں کسی نے چاشنی گھول دی ہو۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بولتی تھی۔ احمد ایک جھٹکے سے کار سے باہر نکلا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ آرزو نے کسی کی آواز سنتے چہرہ موڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی 25 سے 30 سال کا بہت خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ پرکشش کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی شیو، گورا رنگ، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ اس وقت گرے شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ احمد کو دیکھ کر وہ تینوں لفنگے خباثت سے ہنسے اور ایک ساتھ بولے، کیوں تو اس کا عاشق ہے؟ اتنی غلیظ بکواس پر آرزو کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ خاص ہوں۔ احمد آگے بڑھا اور جس شخص نے سوال کیا تھا اس کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ میں اس کا محافظ ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو پیس کر ادا کیا اور محافظ لفظ پر آرزو سن رہ گئی۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے کا؟ آؤ میں تم لوگوں کا شوق نکالتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آرزو کی آنکھوں کے سامنے ان تینوں کا بھرتا منا ڈالا اور آرزو ایک جگہ سٹک کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اب اگر ہلی تو گر جائے گی۔ ان تینوں سے نپٹ کر احمد آرزو کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی رات کو ایک لڑکی کا اکیلے سڑک پر نکلنا محفوظ نہیں ہوتا۔ آئندہ کبھی اس طرح اکیلی نہ نکلنا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بول رہا تھا۔ اس کی آواز بہت زیادہ پیاری تھی، جیسے کوئی دل میں سکون پہنچا رہا ہو۔ میرا اس شہر میں کوئی نہیں، میں کچھ گھنٹے پہلے ہی اس شہر میں آئی ہوں، آرزو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا گئی۔ یہ بات سن کر احمد حیران ہوا۔ کوئی تو ہوگا پورے شہر میں، کوئی دور پار کا رشتہ دار، یاد کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اور آرزو کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ وہ رات کے اس پہر ایک غیر مرد کے ساتھ سڑک پر کھڑی گفتگو کر رہی تھی۔ وہ جس نے ابھی اس کی عزت بچائی تھی اور خود کو آرزو کا محافظ کہا تھا، وہ اس کے احسان مند تھی، لیکن پھر بھی اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ اچانک آرزو کے دماغ میں وہ اماں آئی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے وہ کاغذ نکال کر احمد کے سامنے کر دیا۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے ان کے گھر چھوڑ دیں۔ احمد نے آگے بڑھتے ایڈریس پکڑ لیا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتہ؟ کیا تم نے اس جگہ جانا ہے؟ آر یو شور؟ وہ عجیب سے لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا کہ آرزو حیران ہوئی۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، مجھے اس شہر کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، آخر کیوں سامنے کھڑا شخص اتنا پریشان ہوا۔ احمد نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ کون ہو تم اور یہ ایڈریس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پہلے یہ بتاؤ یہ ایڈریس کس کا ہے؟ ایک کے بعد ایک سوال پر آرزو مزید پریشان ہو گئی۔ میں آرزو ہوں، یہ میری اماں کا گھر ہے، ان کا نام راحیلہ جمال ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اسے یاد آیا کہ اماں نے اپنا نام بھی تو بتایا تھا۔ یہ جواب سن کر احمد نے کوئی بحث نہیں کی، اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتی ڈرتی بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس شخص پر اعتبار کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔
اس کے ساتھ وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی منزل کی جانب چل پڑی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد آرزو کے جسم میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ شدید قسم کی تھکن کا شکار تھی۔ کاش وہ اماں کی بات سن لیتی اور ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر وہ ہر کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی سڑک کے انجان راستوں پر جا رہی تھی اور آرزو ہر منظر کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہاں سے سلیمان گزرا ہوگا؟ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں تھی اور احمد نے چہرہ موڑ کر بائیں طرف دیکھا تو آرزو بیگ سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ گاڑی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ احمد ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ مکمل طور پر کالے برقعے میں ملبوس تھی۔ نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو اس وقت بند تھیں۔ وہ ششو پنج میں مبتلا ہوا کہ اسے کیسے اٹھائے۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا۔ وہ گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کیے ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے، گیٹ کھلا اور گاڑی اس عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ احمد کی ساری سوچیں اس لڑکی کی طرف تھیں کہ آخر وہ کون تھی اور کس طرح سے راحیلہ جمال کو جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی پوچھ میں آ کر پارک کی۔ اس نے اتنے ہارن دیے لیکن آرزو نہیں اٹھی۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر اپنی طرف سے اتر کر باہر نکل آیا، گھوم کر گاڑی کی دوسری سائیڈ آیا، آرزو کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ اٹھ جاؤ آرزو، اس نے کچھ اونچی آواز میں پکارا تھا، لیکن آرزو کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آرزو اٹھ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ چاروں ناچار احمد کو اس کا کندھا ہلانا پڑا۔ اٹھو، وہ جو گہری نیند میں تھی اچانک کسی کے کندھا ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کی منزل آ گئی ہے میم۔ وہ مکمل طور پر جاگ گئی تھی۔ سوری، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ کل رات سے ٹرین کا سفر کر رہی تھی، شاید اس وجہ سے۔ آرزو سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ کیوں اس شخص کو وضاحت دے رہی تھی۔ احمد نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنا بیگ پکڑے گاڑی سے اتر آئی۔ جیسے ہی اس نے آس پاس دیکھا، اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ کسی تتلی کی طرح محبوب زدہ چاروں طرف دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ روشن محل تھا، ہر طرف لائٹس چل رہی تھیں۔ احمد بالکل نارمل انداز میں چل رہا تھا۔ وہ اب آرزو سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ 5 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے سے راحیلہ جمال کا چہرہ نظر آیا۔ ارے احمد میرے بچے، تم آ گئے؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی احمد سائڈ پر ہوا اور پیچھے سے آرزو نظر آئی۔ آرزو میری بچی۔ راحیلہ جمال نے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اماں کے گلے لگ گئی۔ اسے لگا اس بڑے شہر میں اس کا اپنا کوئی مل گیا ہو۔ اماں کو بہت خوشی ہو رہی تھی آرزو کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ انہوں نے احمد سے سوال پوچھا۔ اسٹیشن کے پاس سڑک پر 3 لفنگے چھیڑ رہے تھے۔ میں نہ ہوتا تو ضرور کوئی انہونی ہو جاتی۔ پھر اس نے آپ کا ایڈریس دیا تو میں یہاں لے آیا۔ اور آرزو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ راحیلہ جمال نے جیسے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور گویا ہوئیں۔ چلو آ جاؤ دونوں، اندر تو آؤ۔ آرزو حیران تھی، کیا وہ واقعی ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ وہ آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ بنگلہ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا جتنا باہر سے تھا۔ وہ بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی۔ وہ اماں کے سنگ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اماں اپنی کسی ملازمہ کو آواز دے رہی تھی۔ ملازمہ فوراً حاضر ہوئی۔ یہ آرزو ہے میری بیٹی، آج سے یہیں رہے گی۔ جاؤ اس کے لیے کمرہ تیار کرواؤ، کھانا بھی لگواؤ۔ ان کی بات سن کر احمد سن رہ گیا، جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اماں نے یہ کہا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ حیران و پریشان تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیاں کمروں سے باہر نکلتی ہوئی آئیں اور اماں کے بعد وہ اب احمد سے مل رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ دونوں بہت خوبصورت تھیں اور وہ دونوں ماں کے پاس بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ یہ تمہاری بہن ہے، جواب احمد کی طرف سے آیا تھا اور وہ دونوں حیرت سے اچھلی تھیں۔ واٹ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اماں کو ان کا چیخنا ناگوار گزرا۔ یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں پریشان ہوئی تھیں۔ اف یا خدا، میں تم لوگوں کا کیا کروں؟ میں نے کب کہا یہ میری بیٹی ہے؟ میں نے کہا یہ میری بیٹیوں جیسی ہے، مجھے ٹرین میں ملی تھی۔ اب تم لوگوں کا ہو گیا ہو تو وہ کھانا کھا لے۔ اماں کی بات سن کر وہ تینوں شرمندہ ہو گئے تھے۔ او سوری، بس ہمیں لگا
وہ دونوں خونخوار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ خیر، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، یہ فضا ہے اور یہ شزا ہے۔ اماں نے ان دونوں کا آرزو سے تعارف کروایا تو آرزو مسکرا اٹھی، اور یہ آرزو ہے۔ ان تینوں کی کچھ ہی دیر میں بانڈنگ بن گئی تھی۔ تم ایک کام کرو، تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کمرے میں ہی بھیج دیتی ہوں۔ فضا اسے اپنے ساتھ لیے کمرے تک آئی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور آرزو نے حیرت سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، گاؤں کے اس بنگلے کے کمروں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے اپنا برقع اتارا، اس کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آرزو نے دروازہ کھولا، پھر اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لیتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے 4 دنوں بعد اتنی پرسکون ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر گہری نیند اتر گئی۔ کراچی کے شہر میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ حیران تھی، وہ آج اتنی دیر تک سوتی کیسے رہ گئی؟ خیر، وہ فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو اسے لاؤنج میں ہی اماں نظر آئیں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بس وہ کبھی میں اتنی دیر سے اٹھی نہیں، نہ جانے کیوں آج میری آنکھ نہیں کھلی، شاید لمبا سفر کیا تھا۔ وہ شرمندہ تھی تو اماں مسکرا دیں۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ تو آرزو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظر لاؤنج کے ٹیبل پر اخبار پڑ گئی۔ اس نے وہ اٹھا لی۔ اس کی نظر ایک خاص خبر پڑ گئی جس نے اسے اخبار پڑھنے کے لیے متجسس کر دیا۔ وہ کسی یونیورسٹی کی اسکالرشپ بیس پر ایڈمیشن فارم کی خبر تھی۔ آرزو کو لگا اسے یہاں اپلائی کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا خیال اماں سے شیئر کیا تو اماں کو افسوس ہوا تھا۔ تم یہاں ہمارے گھر میں رک سکتی ہو، لیکن آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ہاسٹل رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اس رات اگر مجھے سڑک پر آپ کا بیٹا نہیں ملتا تو میں کافی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، لیکن شکر ہے کہ آپ کے بیٹے نے بروقت میری حفاظت کی، لیکن میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تو اماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر تمہیں ہر ہفتے یہیں پر آ کر رہنا پڑے گا۔ اس بات پر وہ مان گئی تھی۔ اس کے بعد وہ فضا اور شزا کے ساتھ یونیورسٹی دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اسے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ پھر 2 دنوں بعد ہی وہ ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اسے ہاسٹل شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ماحول میں رچ بس گئی تھی، لیکن پہلے ہی دن اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر احمد نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے یاد تھا، یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جب وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی سلیمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں اس کے سامنے 5-6 لفنگے لڑکے آ گئے اور آرزو ڈرتے ہوئے بھاگ گئی۔ یقیناً وہ نیو ایڈمیشن ہونے کی وجہ سے اس کی ریگنگ کرنے والے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور آرزو آگے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ پہلے دن ہی کیا ہو گیا؟ عین گراؤنڈ کے بیچوں بیچ وہ جا کر کسی چوڑے وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اس وجود نے ایک ہاتھ آرزو کی کمر پر رکھا اور دوسرا اس کی کلائی پر اور اسے گرنے سے بچایا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر دی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، 2 ہلکی بھوری آنکھیں 2 کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے احمد ساکت رہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتا ہو۔ اس نے آج پہلی بار بہت غور سے آرزو کی آنکھیں دیکھی تھی، اور آرزو کو بھی یہی لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتی تو ہے لیکن پہچان نہیں پا رہی۔ پھر اس کے سامنے 2 ہیزل آنکھیں آئیں اور اس کا سارا سکتہ ٹوٹ گیا۔ بھلا آرزو کو سلیمان کی آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں اچھی لگ سکتی تھیں؟ آخر وہ سلیمان کے لیے ہی تو اتنی دور آئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے احمد سے دور ہو جانا چاہا تو احمد نے بھی فوراً اسے چھوڑ دیا۔ وہ اس سے دور تو ہو گئی مگر ابھی بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ 5 گراؤنڈ میں اس جگہ آ گئے تھے جہاں آرزو اور احمد کھڑے تھے۔ وہ آپس میں اشارے کرتے آرزو کی طرف بڑھے اور آرزو ڈرتی ہوئی احمد کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ احمد کو نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی۔ یو نیو ایڈمیشن، تمہاری اتنی ہمت کہ ہماری انسلٹ کر کے بھاگی یہاں، اب تمہیں سزا ملے گی۔ ان کا باس چیخا تھا۔ ایک سائڈ پر یونیورسٹی کا ہیرو احمد کھڑا تھا تو دوسری سائڈ پر امیر 5 بگڑے ہوئے رئیس زادے جو ہر سٹوڈنٹ کو تنگ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہاں پر تماشا دلچسپ لگنے والا تھا۔ سارے سٹوڈنٹس اکٹھے ہو کر اب تماشا دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ احمد کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اچھا تو تم لوگ سزا دو گے؟ ہمت ہے تو آگے بڑھو اور آؤ سزا دو۔ احمد سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ ان 5 میں سے ان کے گینگ لیڈر کی نظر آرزو کا سرتا پیر جائزہ لے رہی تھی، اور یہی نظر آرزو کو پریشان کر رہی تھی۔ اب ان کے درمیان ایک جنگ چھڑنے والی تھی۔ احمد اکیلا تھا اور وہ 5۔
पहले 2 आए, अहमद ने उनकी हड्डी पसली तोड़ दी। उसके बाद फिर 2 आए और वो उनके साथ लग गया। उन सबको गुत्थम गुत्था होता देखकर उनका बॉस सीधा आरजू की तरफ आया था और उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना उसकी कलाई पकड़ ली, दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचा। कातिल हसीना, यूनिवर्सिटी में मेरी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं, तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आरजू अंदर तक काम गई। छोड़ो, दूर रहो मुझसे, छोड़ो अहमद, वो चीख रही थी। आखिर में उसने अहमद को चिल्लाकर पुकारा। वो नहीं जानती थी उसने ये नाम कैसे अदा किया, उसने इस शख्स को क्यों पुकारा, और इससे पहले वो घटिया शख्स उसके होंठों पर झुकता, अहमद ने उसे बालों से पकड़कर खींचा और उसे आरजू से अलग किया। आरजू की कलाई आज़ाद करवाकर उस लड़के का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज़ आई। इसकी जोरदार चीख निकली थी। अहमद पर तो जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे की मेरे घर की औरतों की तरफ आंख उठाकर देखने की? हिम्मत कभी किसी ने नहीं की और तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? तुम्हें अहमद खान की इज्जत पर गंदी नज़र डालने से पहले अपना अंजाम सोचना चाहिए था। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। वो अजीब जुनूनी शख्स की तरह चीखा था। उसके बाद उसने इस शख्स को मार मार कर अधमरा कर दिया। सारे ग्राउंड में चेमगोइयाँ शुरू हो गईं। सब यही बातें कर रहे थे, वो लड़की अहमद की क्या लगती है? और आरजू को लग रहा था वो लोगों के भरे मजमे में रुस्वा हो गई है। अहमद को यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानता था? वो यूनिवर्सिटी का हीरो था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने अपना गुस्सा काबू किया था। इतने में अहमद के सारे दोस्त आ गए थे। उन लोगों ने अहमद को बहुत मुश्किलों से उस लड़के से दूर किया। आज तो तुम लोगों ने उससे हाथ लगाया, आज के बाद अगर किसी लड़के ने मेरे घर की किसी भी औरत को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इन सब की जान निकाल दूंगा। वो इतनी शिद्दत से चिल्लाया था कि सारे परेशान हो गए। किसी ने भी अहमद का ये रूप नहीं देखा था। वो सिर्फ एक बार गुस्से में आया था। एक बार कुछ लड़कों ने फिजा को तंग करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो उन लड़कों का हाल अहमद ने किया था, सारी यूनिवर्सिटी ने देखा था। सारे जान गए थे कि फिजा और शिजा अहमद की बहनें हैं। उस दिन के बाद से किसी ने भी अहमद की बहनों की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। वो अपनी बहनों का बेहतरीन मुहाफिज था। उस दिन के बाद से किसी ने आरजू की तरफ भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। इस तरह उसे 1 महीना हो गया था कराची आए हुए, लेकिन वो अब तक सुलेमान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि सुलेमान को ढूंढेगी कैसे। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने एक निकाह की तस्वीर के, जिसमें वो 8 साल की उम्र में सुर्ख दुपट्टे में बैठी हुई थी और उसके पास ही 12 साला सुलेमान बैठा हुआ था। आज इतवार का दिन था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो यूनिवर्सिटी के पास ही एक पार्क में बैठी उस तस्वीर को सीने से लगाई सुलेमान को याद कर रही थी। आप कहाँ हैं सुलेमान? खुदा का वास्ता, आप ही मुझे ढूंढ लें। वो तड़पते और रोते हुए सुलेमान को पुकार रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी सुलेमान को कहाँ ढूंढेगी। वो इस शहर में आ गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सुलेमान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं और बादल गरजने लगे। मौसम खराब होने वाला था, उसे वापस हॉस्टल जाना चाहिए। ये सोचते हुए उसने अपना बैग उठाया, कंधे पर डाला और तस्वीर को अपने सीने से लगाए वो पार्क से बाहर निकल आई थी। अभी वो सड़क पर चल ही रही थी जब अचानक किसी लड़की से टक्कर हुई। उसके हाथ से तस्वीर छूटकर नीचे गिर गई। वो लड़की तो माफ़ी मांगती हुई आगे बढ़ गई, मगर तस्वीर सड़क पर दूर जा गिरी और आरजू को लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। वो तस्वीर उसकी ज़िंदगी की उम्र भर की कमाई थी। वो आंधाधुंध तस्वीर को पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तस्वीर सड़क के ऐन दरमियान में पहुंच गई थी और वजह थी चलने वाली हवाएं। आरजू का दिमाग तस्वीर के अलावा किसी तरफ नहीं था। उसने बिना इधर उधर देखे सड़क पर चलना शुरू किया। इससे पहले वो तस्वीर तक पहुंचती, एक गाड़ी से उसकी ज़बरदस्त किस्म की टक्कर हो गई। एक चीख थी जो आरजू के हलक से बरामद हुई। वो उछलती हुई दूर जा गिरी। उसके सर से खून का फवारा उबलता हुआ बाहर निकल रहा था, मगर फिर भी उसे अपनी तस्वीर की फिक्र थी। वो जो अपनी टीम के साथ खास मिशन को मुकम्मल किए सड़क से गुजर रहा था, उसने दूर से देखा कि लड़की सड़क के दरमियान में चलती जा रही थी, बिना आगे पीछे देखे। क्या वो लड़की पागल हो गई है? इस तरह कौन सड़क पर चलता है? उसने फौरन गाड़ी को रोकते हुए गाड़ी से निकलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आरजू की टक्कर एक गाड़ी से हो चुकी थी और किसी ने अहमद के सीने में कांच का कोई टुकड़ा मारा था। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलता हुआ उसके पास पहुंचा। वो जमीन पर गिरी थी, सर से खून निकल रहा था। अहमद ने उसका सर उठाकर अपनी झोली में रखा। आरजू,
आरजू आंखें खोलो। वो उसका गाल थपथपा रहा था तो आरजू ने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोली थीं। मेरी तस्वीर को ढूंढो, वो बहुत ज़रूरी है, उसने तड़पते हुए फरियाद की थी और अहमद का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? यहाँ तुम्हें चोट लगी है, खून निकल रहा है और तुम्हें तस्वीर की पड़ी हुई है। वो गुस्से से उस पर गरजा था, लेकिन आरज़ू नफ़ी में सर हिलाते हुए रोने वाली हो गई। वो तस्वीर मेरी उम्र भर की कमाई है, खुदा के लिए उसे ढूंढो। इतना कहते साथ ही वो होशो हवास से बेगाना हो गई। तो अहमद परेशान हुआ, आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था? उसने अपने टीम मेंबर से तस्वीर को ढूंढने के लिए कहा और ख़ुद आरजू को लेकर हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गया। वो आरजू को हॉस्पिटल ला चुका था, उसके सर की पट्टी हो चुकी थी, चोट ज़्यादा गहरी नहीं आई थी। कुछ देर बाद ही उसे पता चला कि तस्वीर मिल गई है। ठीक है, तस्वीर को हॉस्पिटल ले आओ, उसने अपने टीम मेंबर से फ़ोन पर कहा और उसके बाद तस्वीर हॉस्पिटल लाई गई। उसने कांपते हाथों से एनवेलप के अंदर से वो तस्वीर निकाल ली थी। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसके लिए आरजू अपनी जान की बाजी लगाने वाली थी? अहमद के हाथ कपकपा उठी थी। न जाने क्यों उसे बहुत डर लग रहा था। आखिर उस तस्वीर में ऐसा भी क्या था? उसने कपकपाते हाथों से वो तस्वीर एनवेलप से बाहर निकाल ली। सबसे पहले उसे तस्वीर का नीम रुख नजर आया। उसके कोने पर खून के छींटे पड़े थे। यकीनन ये खून आरजू के सर से निकलते हुए लगा था। उसने तस्वीर को सीधा किया और उस एक लम्हे में अहमद 100 मौत मरा था। तस्वीर एक 12 साला हेजल आंखों वाले लड़के और एक 8 साला भूरी आंखों वाली लड़की थी। वो दोनों साथ बैठे थे और लड़की के सर पर दुपट्टा था और अहमद को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। ये कैसा खेल था किस्मत का? उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वो तस्वीर उसके हाथ से छूट गई। उसकी नज़र सीधा आरजू के चेहरे पर गई। उस जिंदगी ने उसे किस सच से आशना करवाया था? उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गई। वो फौरन ज़मीन से उठा था और अगले ही पल वो आरजू के पास पहुंचा। उसकी आंखों के सामने बचपन की भूली बसरी यादें थीं। उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि ये आरजू उसकी आरजू होगी। आरजू, मेरी जान, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा सुलेमान तुम्हारी आंखों के सामने है। उसने तड़पते हुए पुकारा था। वो जान चुका था ये उसकी ही आरजू है। वो उसका चेहरा झंझोड़ रहा था, लेकिन शायद वो अभी तक बेहोशी की हालत में थी। सुलेमान ने आगे बढ़ते उसके माथे पर लब रखे थे। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो लोग हवेली से निकलकर कराची आ गए थे। बाबा, हम लोग क्यों यहाँ आ गए हैं? उसने बाप से पूछा था। बस बेटा, मुझे गांव के माहौल से वहशत होती है। उसके बाप की बात पर सुलेमान अहमद हैरान रह गया था। लेकिन बाबा, वहाँ पर आरजू है, मेरी प्रिंसेस है, उसे छोड़कर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? तो बाप ने उसे हौसला दिया था, फिक्र मत करो, जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर हम उसे हमेशा के लिए अपने पास ले आएंगे। इसके बाद से सुलेमान कराची शहर का होकर ही रह गया था। उसके वालिदैन का कार एक्सीडेंट करवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि उसका बाप एक सहाफ़ी था और उसके पास काफ़ी रेयर इन्फॉर्मेशन थी। और वो अपने वालिदैन की मौत का बदला लेने के लिए इतना अंधा हो गया था, ये भी भूल गया कि उसके निकाह में आरजू थी। उसे पहले आरजू का ख्याल रखना था। उसे वापस आरजू को लेने के लिए जाना था। उस वक्त उसे पता ही नहीं चला कि आरजू कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो आरजू को फरामोश कर गया था, लेकिन उसे कभी भी आरजू भूली नहीं थी। वो सालों से आरजू को अपने दिल में बसाकर बैठा था। उसने कभी भी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ आरजू से मोहब्बत करता था। और वाकई आरजू बहुत खूबसूरत थी। उसके माथे पर लब रखते हुए उसे सुकून का एहसास हुआ। कुछ घंटों बाद जाकर आरजू को होश आई थी। उसने अहमद को अपने सामने देखा तो मुस्कुराई। फिर उसे अपनी तस्वीर का ख्याल आया। तस्वीर? उसके लबों से एक लफ्ज़ निकला था कि सुलेमान अहमद मुस्कुरा उठा। प्रिंसेस। उसने एक लफ्ज़ अदा किया था कि आरजू सर से लेकर पैर तक बर्फ हो गई। ये लफ्ज़ तो सिर्फ उसका सुलेमान अदा करता था। मेरी जान, मैं ही तुम्हारा सुलेमान हूँ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आरजू उसकी आंखों के सामने मौजूद है। और उसके बाद सुनती आरजू हैरत में गिरी थी। ये कैसी सच्चाई थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो उसके सामने हाथ जोड़ चुका था और आरजू भी यकीनी से उसे देख रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि अहमद ही सुलेमान होगा। अब उसे ये बता रहा था कि वो सारे सुलेमान नहीं कहते, सारे अहमद क्यों कहते हैं। क्योंकि उसका सरनेम अहमद था तो इसलिए सबने अहमद कहना ही शुरू कर दिया। और राहीला जमाल मेरी खाला हैं, तो मैं कराची में इनके पास आ गया था, तो बस फिर इनका बेटा बनकर ही इनके घर में रहने लगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो उससे माफ़ी मांग रहा था कि आरजू के अंग अंग में सुकून उतर गया।
میں نے آپ کو بہت یاد کیا سلیمان۔ وہ اس کے سینے سے لگی روئی تھی کہ سلیمان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، لیکن فکر مت کرو، اب ہم دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے یقین دلایا کہ آرزو کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کی آنکھوں کا رنگ کالا کیوں ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا تو سلیمان مسکرا دیا۔ یہ تو میں نے لینز لگائے تھے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی اس نے فوراً لینز اتار دیے تو اس کی ہیزل آنکھیں واضح ہو گئیں۔ وہ آنکھیں جنہیں دیکھنے کے لیے آرزو سالوں تڑپی تھی اور وہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی منزل حاصل کر ہی لی تھی۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی۔